من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى، اور بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے، والذین هادوا، اور جو لوگ یہودی ہوئے، والنصارى، اور نصرانی ہوئے، والصابئین، اور جو کوئی صابی ہوئے، من آمن باللہ، جو کوئی اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، ولا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ کسی دکھ میں، غم میں مبتلا ہوں گے۔ کل اس آیت کریمہ تک ہم پہنچے تھے اور بات یہ ہو رہی تھی کہ آیت کریمہ قرآن پاک کی مشکل ترین آیات میں سے ایک آیت شمار کی گئی ہے، اور اس سے جو چیز ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان اور عمل صالح، بس یہ تین چیزیں کسی انسان کی نجات کے لیے کافی ہیں، اور یہ کہ رسالت پر ایمان کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو شخص جس عقیدے، جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، صرف وہ ایمان لے آئے، عمل صالح کر لے اور آخرت پہ ایمان لے آئے تو یہ تین چیزیں اس کے لیے کافی ہیں۔ باقی مذہب کے اعتبار سے وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، صابی ہے، کوئی بھی مذہب اس کا ہے، اگر بنیادی طور پر تین چیزیں پائی گئیں تو وہ انسان بخشا ہوا ہے۔ اس آیت کریمہ سے لوگوں نے جو مفہوم یہ لیا ہے اور رسالت کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا، اور ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ رسالت ضروری نہیں ہے، یہ قرآن پاک میں ایک طرح کی تحریف کے درجے کی بات ہے کہ تمام ان آیات کو چھوڑ دینا جن میں اللہ تعالی نے بار بار ایمان کی مختلف چیزیں بیان کی ہیں، اور صرف اس ایک آیت کریمہ کو لے لینا یہ سوچ کے کہ بس ٹھیک ہے اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ اس لیے مفسرین نے جب اس آیت کریمہ پر بحث کی ہے تو انہوں نے اس کے متعلق مختلف چیزیں لکھی ہیں، اور سب سے پہلے آپ اس کو پیچھے سے دیکھتے چلے آئے ہیں اگر، اور آپ نے پڑھا ہے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہاں پر بحث جو چل رہی ہے وہ یہودیوں کے ساتھ تھی، اور یہودی اس بات کے قائل تھے کہ اللہ کے ہاں نسبت کام دے جائے گی، چاہے وہ کیسا بھی کوئی عقیدہ رکھتا ہو، لیکن اگر اس کے آباء و اجداد خدا کے نیک بندوں میں سے تھے تو بس قیامت کے دن وہ اسے چھڑا لیں گے۔ یہی چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی جبراً اللہ کے ہاں سے چھڑا لیں گے اور خدا کے ہاں ان کی سنی جائے گی، اور کوئی یہودی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اسی بات کو قرآن آگے بھی لا رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ ان لوگوں میں کیا کیا چیزیں تھیں، تو اللہ یہاں پر صرف اتنی سی بات بتانا چاہتے ہیں کہ نسبت تمہاری کوئی بھی ہو، نجات اس سے ہرگز نہیں ہوگی۔ نجات تو بس سیدھی سادی بات ہے، اس چیز سے ہوگی کہ جو اللہ پر ایمان لائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آخرت کو مانے اور عمل صالح کرے، اور نجات میں یہ نسبتیں تم لوگوں کو فائدہ نہیں دے سکیں گی۔ اگر بنیادی طور پر ایمان ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر کوئی چیز بھی تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا باقی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ایمان کی تفصیلات سے تعلق ہے، نہ اس بات سے تعلق ہے کہ کیا مذہب کی سچائی کسی کی ثابت ہوتی ہے، یہودیت یا عیسائیت کی، بلکہ وہ کہتے ہیں پیچھے سے اگر آپ پڑھتے چلے آئیں گے تو جس چیز کی نفی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بس تم کسی بھی مذہب اور فرقے سے تعلق رکھتے ہو، نسبتیں تمہاری کام نہیں آ سکیں گی،
جب تک کہ بنیادی طور پر ایمان موجود نہیں ہوگا. اور ایمان کی دو بڑی شاخیں ذکر کر دی گئیں، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت. کیونکہ اگر آپ ذہن میں رکھیں تو قرآن پاک کی کل ایک آیت کریمہ ایسی بتائی تھی جس میں اللہ تعالی نے ایمان کی کسی ایک چیز کو ذکر کیا ہے، ایمان کی کسی ایک بات کو ذکر کر دیا ہے کہ جس کا بھی ایمان یہ ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی چیزوں سے اس کا چھٹکارا ہو گیا، بلکہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ باقی چیزوں کو بھی مانے اور تسلیم کرے. ایک جواب تو مفسرین نے یہ دیا ہے. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہاں پر جن لوگوں کے متعلق بیان کیا ہے یہ لوگ در حقیقت منافق ہیں، اہل ایمان کا تذکرہ ہی نہیں. کیونکہ سورہ بقرہ کی بالکل ابتدا میں آغاز میں بات آئی تھی کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے. تو یہ دو باتیں جو انہوں نے وہاں کہی تھیں، اللہ نے ان منافقین کے اس جملے کو یہیں دہرا دیا اور فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے، یعنی جو منافق ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں یا ظاہر میں ان کے پاس ایمان ہے، جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہوئے، اور صابی من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی اللہ پر حقیقتاً ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا اور آخرت پر ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا، اس کو اجر اپنے رب کے پاس سے ملے گا. یہ بات ضروری ہے کہ تم اس چیز کو جانو کہ حقیقت میں ایمان لاؤ اللہ پر بھی اور آخرت پر بھی. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ صرف تم نے زبان سے کہہ دیا تو لہذا تمہاری بخشش اور نجات ہو گئی. تیسری بات مفسرین یہاں پر یہ لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ من آمن باللہ، جو کوئی ایمان لائے، یہ وہی لوگ ہیں جو مخلص مسلمان ہیں. لیکن اللہ تعالی بتانا یہ شروع کرتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ زیادہ ضروری چیز ہے بنسبت اور چیزوں کے. تو اس طرح آیت کریمہ یہ آپ دیکھیے سورہ بقرہ میں ہی جہاں سے ہم چلے تھے وہاں پر اللہ تعالی نے کس چیز کا ذکر فرمایا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے بعد یہیں پیچھے 41 نمبر جو آیت ہے اس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لاؤ جس چیز کو ہم نے نازل کیا. مصدقاً وہ تصدیق کرتی ہے، اور تصدیق اس چیز کی کرتی ہے لِمَا مَعَكُمْ، اے یہودیو جو کچھ تمہارے پاس ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے اس قرآن کا کفر کرنے والے نہ بنو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور ترجیح نہ دو میری آیات کو دنیا کو ترجیح نہ دو میری آیات پر. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور ڈرو مجھ سے. وہ کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں دیکھ لیجئے تو اللہ تعالی نے صرف ایک چیز کا تقاضا کیا ہے کہ تم قرآن پر ایمان لاؤ، باقی کسی چیز کو اللہ نے نہیں کہا. تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ صرف کوئی آدمی اگر قرآن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کی نجات کے لیے کافی ہے. اور وہ کہتا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے، آخری کتاب ہے خدا کی، اس میں ہدایات ہیں اور یہ سچی کتاب ہے. اور اس کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر انکار کرتے، قرآن کو ماننے کے باوجود اگر قیامت کا انکار کر دے تو ہم اسے کہیں گے کہ قرآن میں جو چیزیں بھی آئی ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے. محض زبان سے یہ کہہ دینا کہ قرآن نے سچ کہا ہے یہ کافی نہیں، بلکہ قرآن نے جن جن چیزوں پر ایمان ضروری قرار دیا ہے ان تمام چیزوں کو ماننا پڑے گا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر 40 نمبر آیت میں تو اللہ نے ایک چیز کا ذکر کیا ہے. اس آیت میں دیکھ لیں تو اللہ نے وہاں دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، ایمان باللہ کا بھی اور ایمان بالآخرت کا بھی. تو جس طرح آپ اس آیت سے پہلی جو 40-41 نمبر ہے صرف ایمان بالقرآن کو کافی نہیں سمجھتے، بالکل اسی طرح یہاں بھی ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کو کافی نہ سمجھیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایمان کی ضروریات ہیں ان سب کو ماننا پڑے گا کہ یہ ایمان کی ضروریات ہیں، انہیں مانا جائے گا تب جا کر اس آیت کریمہ پر عمل ہوگا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ چند آیات تو پہلے تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پر ایمان لاؤ اور پھر چند آیات کے بعد خدا خود ہی کہہ دے کہ اچھا تمہارا ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت بھی ہو تو بھی نجات پا جاؤ گے. پہلے تو مطالبہ کر رہے ہیں کہ سب چیزوں پر ایمان لاؤ، اور 20 ایک آیات کے بعد تقریباً 41 نمبر میں یہ کہا اور 61 نمبر پہ 62 پہ پہنچ کے 20-21 آیات کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ بس ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کافی ہے.
تو یہ اتنا کھلا ہوا تضاد پایا جاتا ہے کہ ایک عام آدمی کی کتاب میں نہیں آ سکتا، کہاں یہ کہ اللہ کی کتاب میں ایسی چیز آ جائے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں پر ایمان بالرسالت جو ہے وہ اصل میں اللہ پر ایمان لانے کے ضمن میں ہے ہی، کہ جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا لا محالہ اللہ تعالی نے جن رسولوں کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اور کتابوں کو بھیجا ہے ان پر بھی ایمان لائے گا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میرا ایمان ہے قرآن پہ اور اس کے باوجود میں تقدیر کو نہیں مانتا، دوسرا اٹھتا ہے وہ کہتا ہے قرآن پہ میرا پورا ایمان ہے، میں حدیث کو نہیں مانتا۔ اب اس کو آسان مثال سے سمجھیں کہ آج کل خود مسلمانوں میں ایسا فرقہ ایک پیدا ہو گیا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کے قائل ہیں، اور وہ اس نعرے کو لے کے اٹھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پہ کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس جملے پر ہم عمل کرتے ہیں، تو اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مراد یہی ہوتی جو یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ خدا کی کتاب کافی ہے، تو پھر تو باقی کسی چیز کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ یہ اس جملے کو غلط معانی میں استعمال کرتے ہیں اور یہ کہہ کے کہ اللہ کی کتاب کافی ہے ساری حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو حدیث کے انکار کے بعد پھر وہ قرآن سے جب ثابت کرنا شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں 5 نمازیں بھی نہیں، نمازیں تو 3 ہیں قرآن سے ثابت، ایک صبح پڑھ لی، ایک دوپہر کو پڑھ لی، ایک رات کو پڑھ لی، اور عجیب و غریب چیزیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں جہاں جہاں آیا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اس سے مطلب یہ ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگی باقی پروونسز میں اور دوسری جگہ پر سارے حکم اس کے نافذ نہیں ہو سکتے۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے ملک میں آپ سوشلزم کا نفاذ کر دیجئے، کمیونزم کا نفاذ کر دیجئے اور لوگوں کی ذاتی ملکیتیں یہ ختم ہو جائیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ قرآن ہی سے ثابت ہے اور قرآن ہی ہے، بس ہم اس کو مانتے ہیں، اور اس آڑ میں باقی سب چیزوں کی جب وہ نفی اور انکار کرتے ہیں تو اس سے کون آدمی اسلام کہے گا؟ کون کہے گا کہ حدیث کا مکمل انکار کرنے کے باوجود وہ لوگ مسلمان رہ گئے ہیں؟ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہاں جو ایمان باللہ ہے، اس ایمان باللہ سے مراد خود بخود یہی نکل آتا ہے کہ جب تم اللہ کو مانتے ہو تو اس کے حکموں کو بھی مانو گے، رسالت کو بھی مانو گے، تقدیر کو بھی مانو گے، ان سب کی سب چیزوں کے تم خود ہی قائل ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے اس سے رسالت کا ابطال، رسالت کا باطل ہونا یہ کسی صورت ثابت نہیں ہو سکتا۔ ایک اور جگہ آپ دیکھیے سورہ مائدہ میں مفسرین نے اس کے کئی جوابات دیے ہیں، چوتھی بات آپ سے عرض کر رہے ہیں بلکہ 5ویں بات سورہ مائدہ میں وہ کہتے ہیں کہ وہاں ایک آیت کریمہ دیکھیے اللہ تعالی نے وہاں پر کیا بات ارشاد فرمائی ہے، سورہ مائدہ 6 پارے میں اور 68 نمبر آیت کریمہ۔ 68 وہاں بات یہی چل رہی ہے نا کہ یہودی ہیں، 6 پارہ سورہ مائدہ اور آیت نمبر 68، بات یہی چل رہی ہے نا کہ جو یہودی ہیں اللہ نے انہیں کہا ہے کہ تم ان چیزوں کو، حرکتوں کو چھوڑ دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو۔ یہاں دیکھیے ذرا یہاں کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل یا اہل الکتاب، آپ ان سے کہیے اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کوئی حیثیت تمہاری نہیں ہے، لستم علی شیء، تم کسی چیز پر قائم نہیں ہو، حتی تقیموا التوراۃ، یہاں تک کہ تم تورات کو قائم کرو، سب سے پہلے تورات پر ایمان لاؤ، جو کچھ اس کے میں لکھا ہوا ہے ان سب چیزوں پر ایمان لاؤ۔ جب تک اہل کتاب یہودیوں تم تورات کو قائم نہیں کرتے تم کسی مذہب کے اوپر نہیں ہو، والانجیل، اور اے عیسائیوں تم انجیل کو قائم کرو نا پہلے، اور انجیل کے قائم کرنے کے بعد وما انزل الیکم من ربکم، جو چیز نازل کی گئی ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے اس کو مانو۔ اب یہاں پر انزل الیکم من ربکم میں اگر ہم تورات مراد لیں کہ جو نازل کی گئی اللہ کی جانب سے، تو اس کا تو پہلے ہی تذکرہ ہے، وہ تو یہودیوں کو، دو گروہ ہیں نا، ایک یہودی اور ایک عیسائی۔ تو یہودیوں سے کہہ دیا کہ دیکھو تم کوئی چیز، کوئی مذہب نہیں ہے تمہارا، حتیٰ تقیموا التوراۃ، جب تک کہ تم تورات کو قائم نہ رکھو، اور عیسائیوں سے کہہ دیا کہ والانجیل، اور تمہارا بھی کوئی مذہب نہیں ہے جب تک کہ انجیل اس کو قائم نہ کرو۔ یہ عبارت اصل میں یعنی تشریح کی یوں ہوگی کہ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ، قل یا اہل الکتاب
لستم علی شیء حتی تقیموا الانجیل، دونوں کے لیے الگ الگ آئے گا نا، سمجھ رہے ہیں نا، دونوں کے لیے الگ الگ آ جائے گا. اچھا تورات اور انجیل تو پہلے ہی ذکر ہو گیا. یہ کیا ہے؟ وما انزل الیکم من ربکم، اور جب تک تم اس چیز کو نہ قائم کرو جو چیز نازل کی گئی ہے تم پر، تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے. ظاہر ہے کہ اس سے مراد قرآن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر حقیقی دیکھیں کہ نازل کی ہے تو قرآن ہی نازل ہو رہا تھا. مجازی معنی اس کے کر لیں کہ چلیے اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو بات تو پھر وہی آ گئی کہ اللہ نے کہا تم کسی چیز پر قائم نہیں ہو. اب اگر کوئی یہودی کہہ دے کہ میں تورات کو بھی مانتا ہوں اور قرآن پاک کو بھی مانتا ہوں، یہ باتیں تو درست ہیں مگر میں حدیث کو نہیں مانتا. کل کو وہ کہتا ہے تقدیر کو نہیں مانتا، اگلے دن وہ کہتا ہے کہ یہ عذاب قبر اور یہ سب چیزیں ایسے ہی ہیں، تو کون کہے گا کہ وہ مسلمان رہے گا؟ قرآن پاک کو ماننے کا اللہ نے فرمایا وما انزل الیکم من ربکم، جو چیز تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پہ نازل کی گئی ہے، اس کا صرف اتنا سا مطلب نہیں ہے کہ بندہ کہے قرآن واقعی اللہ کی کتاب ہے، بلکہ قرآن میں جو کچھ ہے ان سب چیزوں کو مانے، ان سب چیزوں کے متعلق عقیدہ رکھے. کوئی عیسائی کہہ دیتا ہے کہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، میں اس کو تو مانتا ہوں لیکن قبلے کو نہیں مانتا، قبلہ بیت المقدس ہی ہے. اور مسلمان اپنے آپ کو کہے کہ میں مسلمان ہو جاتا ہوں لیکن قبلہ بیت المقدس ہی کو مانوں گا، تو کون اس کے ایمان کو مانے گا؟ اللہ نے فرمایا وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور کتنے ہی ایسے ہیں کہ جو تیرے پروردگار نے تیری طرف نازل کی ہے اس کو سن کے ان کی سرکشی میں اور کفر میں اضافہ ہوتا ہے. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، ان کافروں پر آپ اپنے جی کو مت جلائیے. تو مطالبہ کس چیز کا ہوا؟ اس چیز کا کہ تم تورات کو قائم کرو اور اس کے ساتھ اس چیز کو جو اللہ نے نازل کی ہے، یا تم انجیل کو قائم کرو اور اس چیز کو جو اللہ نے نازل کی ہے. ٹھیک ہے، اس مطالبے کے بعد آیت دیکھیں ذرا کون سی آ رہی. ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو، اور جو یہودی ہوئے، والصابئون، اور جو صابی ہوئے، والنصارى، اور جو عیسائی ہوئے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لایا اور آخرت پر ایمان لایا، وعمل صالحا، اس نے نیک عمل کیے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. وہی آیت آ گئی نا. پھر صرف اتنی ترتیب اس میں بدلی ہے کہ وہاں صابی آخر پہ آ گئے تھے. دونوں آیتوں کو آپ دیکھ لیں، وہاں صابی آخر پہ آ گئے تھے، یہاں صابی تھوڑا سا پہلے آ گئے. وہاں یہودیوں کے بعد عیسائیوں کا ذکر آ گیا تھا، یہاں یہودیوں کے بعد صابیوں کا ذکر آیا ہے. باقی اگلا جملہ کہ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، تین چیزیں، جو اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر نیک عمل کیے. ٹھیک یہ الفاظ یہاں بھی ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا اور عمل صالح کیے. تو یہاں کوئی تصور کر سکتا ہے کہ یہاں رسالت کی ضرورت ہی نہیں؟ اس سے بالکل پچھلی آیت میں کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو بھی ماننا ضروری ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ضروری ہے، اور اگلی آیت میں یہ ہو جائے کہ جی رسالت کو ماننا ضروری نہیں. دیکھا آپ، یہ ہے وہ شبہ جو یہاں کی اس جدید دنیا میں بڑا پیش آتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ اچھا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تو کوئی حرج نہیں، کام تو بڑے اچھے کرتا ہے. اللہ نے ایمان کی شرائط میں سے ایک شرط قرار دی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے، اور نہ صرف یہ کہ انہیں مانے، آخری نبی انہیں تسلیم کرے. کیونکہ اگر کوئی یہودی کہتا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی موسیٰ علیہ السلام پہ، عیسائی کوئی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام پہ نبوت ختم ہو گئی، تو غلط بات کرتا ہے. نبوت کا اختتام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا ہے، وہ آخری نبی ہے. یہ ہے وہ چیز. دیکھا آپ نے، آیت وہی آ گئی، لیکن اس کے پیچھے دیکھ لیجئے وہاں کتنی تاکید ہے کہ قرآن کو ماننے کی. تو قرآن کو ماننے کا مطلب خود بخود یہی ہے کہ اللہ کو، یوم آخرت کو، رسالت کو، ان سب چیزوں کو مانتے. مفسرین کہتے ہیں ان دونوں آیات میں آپ دیکھیے تو صاف پتہ چلتا ہے. ایک اور بات بھی انہوں نے کہی ہے، اسی جہاں آپ پہنچے ہیں سورہ مائدہ میں، اس میں 66 نمبر آیت دیکھیں، وہاں سے بھی اس مسئلے پر روشنی پڑتی ہے. یہی چھٹا پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 66 ملی جی.
اللہ تعالی نے فرمایا بلکہ 65 دیکھیے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اگر یہ اہل کتاب ایمان لائیں، وَاتَّقَوْا، اور اللہ سے ڈریں، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ضرور ان کے گناہ ان سے معاف کر دیں گے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم انہیں ضرور جنت میں داخل کریں گے جو بڑے انعامات ہیں، اللہ کے انعام ہیں، خدا کے نعمتوں والی جنت ہے، ہم ضرور انہیں داخل کریں گے۔ یہاں پر صرف اتنا کہا ہے کہ اگر یہ ایمان لائیں اور ڈریں۔ اب کوئی کہے جی ایمان لائیں تو اللہ پہ ایمان کافی ہے، باقی کسی چیز پہ ایمان کی ضرورت ہی نہیں۔ اور اگلی آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اور اگر یہ قائم کریں تورات کو، والانجیل، اور انجیل کو، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو چیز ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل کی گئی، ان کی طرف نازل کی گئی، ان کے پاس بھیجی گئی، تو ان کے پاس جو بھیجی گئی ہے وہ کیا چیز ہے؟ قرآن۔ آ گئی نا پھر بات، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، یہ اپنے اوپر سے کھائیں گے، اتنی برکتیں آسمان سے نازل ہوں، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یہ اپنے پاؤں تلے کی زمین سے کھائیں گے، اتنا کچھ خدا انہیں دے گا، مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، اور ان یہودیوں میں اور عیسائیوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحیح راہ پر ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور ان کی اکثریت ایسی ہے جو برے عمل کرتی۔ یہاں پھر وہی بات آ گئی، اس سے پتا چلتا ہے کہ رسالت پر ایمان کتنا ضروری ہے۔ حتیٰ کہ اس سے بڑی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے لیے دعا کی کہ اللہ ہماری قوم جو ہے، یعنی یہ جو یہودی ہیں مذہبی اعتبار سے ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ یہ ہو، اللہ نے وہاں کیا شرط لگائی؟ اگر رسالت ضروری نہیں تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں تو اللہ کو کوئی شرط قرار ہی نہیں دینی چاہیے تھی۔ سورہ اعراف آپ دیکھیے 9ویں پارے میں، وہاں دیکھیے اللہ تعالی نے کیا شرط لگائی ہے۔ سورہ اعراف اور آیت نمبر 155 اس کی دیکھیے۔ ملی جی، 9واں پارہ ہے، سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 155 155۔ وہ وہاں گزری نا کل کی بحث کہ وہ 70 آدمی لے کے گئے تھے اور پھر وہ سب کچھ جو ہوا، یہ وہی ہے۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اور چنا موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کو لِمِيقَاتِنَا، ہماری ملاقات کے لیے آئے۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اور جب زلزلے نے انہیں آ لیا، انہوں نے وہاں پہنچ کے کہہ دیا نا کہ پتہ نہیں کون بیٹھ گیا پیچھے، کس کی آواز ہے یہ، اللہ نے فرمایا کہ پھر وہ بات درمیان میں چھوڑ گئے ہیں، بس انہیں زلزلے نے آ لیا۔ پھر ہوا کیا؟ ظاہر ہے کہ وہ مر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد، قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ لَأَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ، اللہ اگر آپ چاہتے تو اس پہاڑ پر آنے سے پہلے ہی ان 70 کو موت دے دیتے اور مجھے بھی۔ درمیان میں کوئی جملہ نہیں ہے، جب انہیں زلزلے نے آ لیا موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، درمیان میں ہونا یہ آنا چاہیے نا کہ وہ پھر مر گئے اس حادثے میں، لیکن قرآن اس لیے ایسی چیزوں کو بعض اوقات چھوڑ دیتا ہے کہ دوسری جگہ سے وہ کمی پتہ چل جاتی ہے کہ یہاں پر کیا چیز کم ہے، اسے کس طرح پورا کرنا ہے۔ اللہ کا کلام اپنی حیثیت میں تو مکمل ہے، اس میں تو کوئی کمی نہیں، مگر کہیں کہیں وہ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ سننے والا پڑھنے والا خود سمجھ جاتا ہے۔ اچھا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تو یہ کہا، ان کا اللہ پہلے ہی 70 اگر مر جاتے اور میں بھی میرے بھی انتقال ہو جاتا تو اس پہ بھی قدرت رکھتا تھا۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اللہ ہم میں سے جو بے وقوف لوگوں کی حرکتیں ہیں کیا تو ان کی وجہ سے سب کو ہلاک کرے گا؟ ان ہی الا فتنتک، اللہ یہ تیری آزمائش ہے، تضل بہا من تشاء، تو جسے چاہے گمراہ کر دے، وتہدی من تشاء، جسے تو چاہے ہدایت دے، انت ولینا۔ یہ دعا مانگ رہے ہیں، یہ تو تمہید انہوں نے باندھی، ان کا پروردگار یہ تیری طرف سے آزمائشیں ہیں،
ہدایت اور گمراہی سب تیرے قبضے میں ہے. انت ولینا، اللہ تو ہمارا دوست ہے. فاغفر لنا، اے پروردگار تمہارا آقا ہے تو معاف فرما دے ہمیں. ورحمنا وانت خیر الغافرین، اور رحم بھی فرما اور بلا شبہ تو سب سے زیادہ بہتر معاف کرنے والا ہے. واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اللہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی نیکی لکھ دے. یہودیوں ہی کے لیے دعا ہو رہی ہے نا، انہوں نے اپنی قوم کے لیے دعا کی نا، انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے اس دنیا میں اچھائیاں لکھ دے، ہم اچھے رہیں. وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی اچھے رہیں. انا ہدنا الیک، اللہ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، خدا ہم تیری طرف پلٹتے ہیں. قالا، اس دعا کے بعد اللہ نے کہا عذابی اصیب بہ من اشاء، اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میرا عذاب میں جس کو چاہوں اس کو دے دوں، لیکن میری رحمت اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں. ورحمتی وسعت کل شیء، اور رہ گئی میری رحمت تو ہر چیز کو سمیٹے ہوئے، ہر چیز پہ حاوی ہے. عذاب ہر چیز پہ نہیں ہے لیکن رحمت میری ہر چیز پہ ہے. فساکتبھا، درخواست موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو رحمت کی ہے نا، لفظ صرف بدلا ہے حسنہ کا. انہوں نے کہا اللہ دنیا میں اچھائی کر، تو لفظ ایک بدلا ہے، لیکن دیکھیے اللہ فرماتے ہیں فساکتبھا، ہم اس کو لکھ دیں گے، اس رحمت کو، اس نیکی کو. للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے ہے موسیٰ جو متقی ہیں، ایک. ویؤتون الزکات، زکات دیتے ہیں، دو. والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں پر یؤمنون ایمان لائیں گے. اور کون لوگ ایمان لائیں گے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو پیروی کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے نہیں پڑھے. ہم ان یہودیوں پر بھی رحمت کریں گے. آ گئی نا بات. موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا اللہ میری امت کے ساتھ حسنہ نیکی کر. اللہ نے کہا ہم ضرور کریں گے، لیکن دیکھو یہ رحمت اور یہ نیکی ہم لکھیں گے ان کے ساتھ جو اللہ سے ڈرتے تھے. یہودی مراد ہے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکات دیتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان رکھیں گے. الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، اور وہ لوگ جو پیروی جنہوں نے کی. دونوں تفسیریں کی گئی ہیں، یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ بھی مراد لیے گئے ہیں، یہ امت بھی. لیکن آپ پیچھے سے اگر چلتے آئیں گے تو پھر یہودیوں کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو پیروی کریں گے رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم کی. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، جن کے متعلق وہ تورات میں پیشن گوئی لکھی ہوئی پاتے ہیں. اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہودیوں کی طرف جا رہی ہے بات، کہ جن کے متعلق تورات میں پیشن گوئی وہ لکھی ہوئی پا رہے ہیں، ہم ان پہ مہربانی کریں گے، ہم ان پہ رحمت کریں گے. لیکن کب؟ الذین یتبعون، وہ لوگ جو پیروی کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر محض یہودی اور عیسائی اور کسی بھی مذہب و ملت کی نجات اس پہ ہو سکتی کہ اللہ پر ایمان رکھے اور آخرت پر ایمان رکھے اور عمل صالح نیک کام کرتا رہے، تو کبھی بھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا میں اللہ کی طرف سے یہ قید نہ لگائی جاتی. اللہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہم یہودیوں کے ساتھ مہربانی سلوک اچھا کریں گے، لیکن وہ لوگ جو پیروی کریں گے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے متعلق وہ تورات میں لکھا ہوا پاتے ہیں، والانجیل، اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انجیل سے یہاں عیسائی بھی آ گئے کہ عیسائیوں میں سے بھی انہی پر رحم کیا جائے گا، انہی کو نجات دی جائے گی جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں. ثابت ہوئی نا رسالت کی ضرورت، کہ رسالت پر ایمان، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان یہودیوں یا عیسائیوں کسی کا نہیں ہوگا اس وقت تک بات نہیں بنے گی. یامرہم بالمعروف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نیکی کا حکم دیتے ہیں لوگوں کو. وینہاہم عن المنکر، اور برائیوں سے منع کرتے ہیں. ویحل لہم الطیبات، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال جائز قرار دیتے ہیں. ویحرم علیہم الخبائث، اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور جو ان لوگوں پر بوجھ پڑ گیا ہے اس بوجھ کو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہٹاتے ہیں. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو ان کے گلے میں توق پڑ گئے ہیں اس توق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاٹ کر پھینک دیتے ہیں. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، اور جو لوگ ان پر ایمان لائے.
یہودی ہوں، عیسائی ہوں، صحابہ رضی اللہ عنہم جو بھی ایمان لائے، وعزروہ اور انہوں نے ان کی عزت کی، ان کی مدد کی، ونصروہ اور ان کی عزروہ شدید مدد کی، مشکلات میں ان کا ساتھ دیا اور ان کی نصرت کی، واتبعوا النور اور اس نور کی پیروی کی، الذی انزل معہ جو ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے قرآن، اولئک ھم المفلحون یہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ایمان باللہ اور بالآخرت اور عمل صالح کافی ہے نجات کو؟ اللہ نے کتنی تفصیل سے یہاں بتا دیا ہے کہ دیکھو نجات اس کو ملے گی جو یہودی ہو یا عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، یتبعون الرسول النبی الامی جب تک کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نبی امی کی پیروی نہیں کرے گا نجات کی بات نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے تفصیل کہ ایک ایک چیز ارشاد فرما دی کہ ان کو ماننا ضروری۔ ہم سمجھتے ہیں پورے قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اس سے کوئی بڑی آیت نہیں نازل ہوئی۔ خیال ہے جب یہ آیت آئے گی تو پھر انشاءاللہ کچھ عرض کریں گے، مگر کمال کیا ہے اس آیت میں تعالیٰ شانہ نے جو چیزیں نازل فرمائی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل تعریف کی ہے اور بتایا ہے کہ امتوں کو انہوں نے عذاب سے نجات دی اور قوموں کو نجات دی جو بیڑیاں ان کے پاؤں میں پڑی ہوئی تھیں، جو گلے میں توق پڑے ہوئے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ توق کاٹ کے انہیں ہٹا ان توق وہ جو تھے دور کر دیا اور انہیں آزادی دی۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی، اللہ نے فرمایا آپ کی دعا قبول ہے، لیکن ہم جو آپ کی امت میں رحمت دیں گے تو اس وقت میں ان کے لیے یہ بھی چیز ضروری۔ ایک اور آخری بات آپ سے عرض کریں، ایمان بالرسالت کا جہاں تک تعلق ہے، اس آیت کریمہ میں اگر آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ کی جس آیت پہ ہم بات کر رہے ہیں، اللہ تعالی نے سب سے پہلے مسلمانوں کا ذکر کیا ہے، کیونکہ بڑی امت، بڑی قوم، قرآن کو ماننے والے وہی تھے۔ پھر یہودیوں کا، پھر عیسائیوں کا، کیونکہ یہودی بھی بہت بڑا طبقہ تھا، چھائے ہوئے تھے، پھر ان سے کم درجے میں عیسائی تھے، سابی تو بہت کم تھے۔ قرآن نے یہ ترتیب کیوں یہاں رکھی ہے؟ وہاں ترتیب بدل دی ہے، وہاں سابی پہلے لے آئے ہیں، یہاں یہ ترتیب کیوں رکھی ہے؟ وہاں کی حکمت تو وہاں بات ہوگی۔ اللہ تعالی نے، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بتایا ہے کہ سب سے بڑا گروہ ہو مسلمان یا سب سے چھوٹا گروہ جس کا آخر پہ ذکر کیا ہے سابی، کوئی ہو جو اللہ پر ایمان لائے گا، آخرت پر ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا، نجات اس کو ہی دیں گے۔ اور اللہ پہ ایمان لانے کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان آ گیا، باقی چیزوں پر بھی ایمان آ گیا۔ وہ اس طرح اس کی تشریح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ غیر معروف چیز کو آخر پہ لے آئے جو عام طور پہ مشہور نہیں تھی، اور جو زیادہ مشہور تھی اسے سب سے پہلے لے آئے، اور کہا مشہور ہو یا نہ ہو، دیکھو اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے اللہ تعالی پر تو اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پہ ایمان اسی کے ضمن میں آ جائے گا، کتابوں پر ایمان آ جائے گا۔ اسی طرح اب یہودی، مسلمان اور عیسائی تین اور سابی چار گروہ کا ذکر کیا، ان میں سے کوئی کہتا ہے میں اپنی کتاب نہیں مانتا، یہ کتاب نہیں ہے خدا کی طرف سے۔ مثلا ایک یہودی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوتا ہوں مگر میں یہ کہتا ہوں کہ تورات سرے سے نازل ہی نہیں ہوئی، تو مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس بات کو نہ مانے کہ تورات نازل ہوئی ہے، اور ہاں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جو موجودہ تورات ہے یہ وہ تورات نہیں جو اللہ نے نازل کی تھی، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن سرے سے کتاب کو نہ مانے یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ عقیدہ جس چیز کا نام ہے نا، اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں آیا کرتی۔ انبیاء علیہ السلام پہ تین طرح کی چیزیں آتی ہیں اور ان میں دو چیزیں غیر متبدل ہوتی ہیں، کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوتی، ایک چیز میں تبدیلی ہو جاتی۔ ان میں عقیدہ آتا ہے ان کے ساتھ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا عقیدہ ایک ہی رہا، عقیدے میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اخلاقیات دوسری چیزیں، اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے ہاں جھوٹ جائز اور کسی کے ہاں ناجائز، اور کسی کے ہاں اللہ پہ توکل اور صبر یہ سب چیزیں ختم اور دوسرے کے ہاں آ جائیں۔ اخلاقیات بھی ہمیشہ یکساں رہتی ہیں۔
ایک چیز بدلتی ہے اور وہ شریعت کے احکامات بدلتے رہتے ہیں. مثلا کہیں 2 نمازیں ہوئیں، کہیں 5 نمازیں ہوئیں، کہیں زکوٰۃ زیادہ پیسہ ہوا، کہیں کم پیسہ ہوا، کہیں حج جو تھا بیت اللہ میں کرنا تھا، کہیں بیت المقدس کی حاضری تھی. یہ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں، عقیدہ تو کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ جو ارشاد فرمایا گیا کہ مسلمان ہو، یہودی ہو گئے یا عیسائی ہو گئے یا صابی ہو گئے، کوئی بھی ہو، جو کوئی بھی اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے، تو جو ضروریات دین ہے وہ خود اس کے ضمن میں آ جائیں گی. آپ اس کی ایک اور مثال سمجھیں. مثلا آپ جب کسی انسان کو مسلمان کرتے ہیں تو آپ اس سے کہتے ہیں کہ اس کی گواہی دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے اور اللہ ایک ہے. کوئی اسے یہ نہیں کہتا کہ حدیث کو ماننا بھی ضروری ہے، تب تم مسلمان ہو گئے. کوئی اسے یہ بھی نہیں بتاتا کہ تمہارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ تم عذاب قبر کو مانو، وگرنہ تم کافر رہو گے. کیونکہ جب اس نے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہادت دے دی تو باقی سب چیزیں اس کے ضمن میں آ گئی. نکاح ہے، مرد یا عورت اس پہ دستخط کر دیتے ہیں نا کہ نکاح ہو گیا. اب اس نکاح نامے میں کیا لکھوائیں کہ یہ اس کے کھانے پینے کا بھی ذمہ دار ہے، اس کے حق مہر کی بھی ادائیگی کرے گا، اور اسی طرح اس تعلق سے جو اولاد پیدا ہوگی اس کی یہ قانونی طور پر ماں قرار پائے گی. 10 چیزیں ثابت ہوتی ہیں اس نکاح سے، لیکن ایک آدھ چیز لکھی جاتی ہے حق مہر، بس. باقی پتہ ہی ہوتا ہے کہ اس کے ضمن میں ساری چیزیں آ جائیں گی. اسی طرح جب ایمان باللہ کا اقرار ہو گیا اس کے ضمن میں ساری چیزیں آ گئیں. اس کی تصریح اللہ نے نہیں کی. تو اس لیے جو لوگ اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہیں، یہ سب دلائل اس کے متعلق آپ سے عرض کیے ہیں کہ ان کا استدلال درست نہیں ہے. عقیدہ کبھی تبدیل نہیں ہوا کرتا. رسالت کو ماننا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف ماننا بلکہ آخری نبی ماننا ضروری ہے، وگرنہ اس کا اجر اللہ کے یہاں نہیں ہوگا. آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ وہاں جو بدلی ہے، ہاں وہاں کی حکمت اور ہے. وہاں پہنچ کے بات کریں گے، جو حکمت اس میں ہے وہاں پہنچ کے بات کریں گے انشاءاللہ. سمجھ میں آ گئی آئے؟ اب تو کوئی شبہ نہیں رہا کہ رسالت پہ ایمان کیوں ضروری اور کیوں نہیں. ٹھیک ہے نا، آگے چلیے. ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے کیا کیا، پکا عہد لے لیا. میثاق، وثاقہ، باندھنا کسی چیز کو. واسق کو واسق اسی لیے کہتے ہیں نا کہ وہ بڑا پکا عہد کو باندھنے والا ہوتا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ. اچھا، کل آپ کو بتا دیا تھا کہ یہاں سے بنی اسرائیل کے متعلق 3 چیزیں شروع ہو رہی ہیں. ان میں سے جو ان کے آباء و اجداد نے پہلی خرابی کی تھی، یہاں سے اس کا بیان شروع ہو رہا ہے. کل ہو گئی تھی نا بات. اچھا، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. اور جب کیا کیا تمہارے آباء و اجداد نے، ہم نے ان سے بڑا پختہ عہد لے لیا تھا، پکا عہد لے لیا تھا. کیا عہد لے لیا تھا؟ کہ تورات میں جو کچھ چیزیں ہیں تم اس کو مانو گے، اس کو قبول کرو گے. یہ ہے توثیق، واسق، عہد، میثاق. بہت سے وعدے اللہ نے لیے، لیکن یہاں پر مراد جو چیز تورات میں تھی اس پر تم عمل کرو گے. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. اور ہم نے تم پر پہاڑ کو لا کھڑا کیا. درمیان کی بات پھر رہ گئی کہ ہم نے تمہارے آباء و اجداد سے پکا وعدہ لے لیا تھا کہ تورات پر عمل کرو گے، لیکن انہوں نے تورات کو نہیں مانا. تو جب نہیں مانا تو پھر کیا ہوا؟ رفعنا فوقکم الطور. اور ہم نے کیا کیا؟ پہاڑ کو تمہارے اوپر لا کر کھڑا کر دیا. طور کہتے ہیں عربی میں، لغت میں پہاڑ کو، کوئی بھی پہاڑ. لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ جو جزیرہ نمائے سینا کی جو پہاڑ ہے نا، ان میں سے کوئی ایک چوٹی.
جزیرہ نمائے سینا میں کئی ایک پہاڑ ہیں اور ان میں سے کوئی ایک چوٹی، اس کی تشریح اور تفصیل دیکھنی ہو تو جو بائبل کے مقامات، جو تاریخی چیزیں اس پہ لکھ رہے ہیں کہ کون سی تھی، یہ وہاں مل جائے گی، لیکن جزیرہ سینا میں کوئی ایک پہاڑ کی چوٹی اللہ نے ان کے سروں کے اوپر لا کے معلق کر دی کہ تم مانتے ہو یا نہیں مانتے، اور ارشاد فرمایا خذو، پکڑو، عمل کرو، ما آتیناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوتن، پوری مضبوطی کے ساتھ۔ یہ طور کے بعد جو لفظ آیا یہاں پہ خضوع، ان دونوں کے درمیان ایک بات اور آ گئی کہ ورفعنا فوقکم الطور، اور ہم نے تم پر پہاڑ کو لا کر کھڑا کیا، قلنا، ہم نے کہا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پوری طاقت سے، مضبوطی سے اور دل سے عمل پیرا ہو اس چیز پر جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے۔ اس پہ اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جبرن دین پر عمل کرانا، یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جبر کیا نا، پہاڑ لا کر اوپر کھڑا کر دیا کہ مانتے ہو یا نہیں مانتے، عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ تو کیا کسی انسان کو دین پر عمل کرنے کے لیے جبر کرنا جائز ہے؟ کیا کسی انسان کو دین پر عمل کرنے کے لیے جبر کرنا جائز ہے؟ یہ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، اور مفسرین نے کہا اس کے دو درجے ہیں۔ ایک درجہ تو ہے قبول کرنے کا، اور یہاں وہ ہے ہی نہیں تذکرہ، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اخذنا میثاقکم، ہم نے پکا عہد و پیمان لے لیا تھا، تو اس کا مطلب ہے وہ اس وقت اپنے طور پہ مسلمان ہو گئے تھے۔ مسلمان ایک ہم ہی تھوڑے ہی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور باقی انبیاء علیہ السلام کو ماننے والے اپنے اپنے دور کے مسلمان ہی تھے نا، تو انہوں نے اس وقت دین کو قبول کر لیا تھا، اس لیے وہ تو بالکل بات ختم ہو گئی کہ دین کی قبولیت پر جبر وہ نہیں، کوئی بھی کسی پہ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اسلامی حکومت ہو اور اس کی رعایا ہو یہودی اور عیسائی، جبر نہیں کیا جا سکتا کہ تم اسلام کو قبول کرو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی لیے آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، وہاں اللہ تعالی نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، اور دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، یعنی اس کی قبولیت پہ، قبول کرانے میں نہیں کوئی قبول کرتا، اس کی اپنی مرضی۔ آپ صرف ترغیب دے سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ اس دین کو مان لو، باقی کچھ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام سے کہا، اسبق غالباً اس کا نام تھا، اور اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہیں اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی ہیں، اور اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں حکومت کے کاموں میں بھی جو مسلمانوں کی بعض خفیہ کام ہیں ان میں بھی تم سے مدد لیا کروں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں تیسرے پارے کے بالکل آغاز میں اس روایت کو لکھا ہے، تو اس نے انکار کر دیا، اس سے کہا امیر المومنین نہیں ہوں گا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی برا نہیں منایا، اور بلکہ یہی آیت پڑھی، انہوں نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین کو قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں۔ البتہ جب دین کو قبول کر لے تو پھر اس پر عمل نہ کرے، اس معاملے میں حکومت جبر کر سکتی کہ تم نے جس دین کو قبول کیا ہے اب اس کے مطابق زندگی گزارو، وگرنہ یہ دین کھیل تماشا بن جائے گا۔ اور یہی دنیا کے قوانین میں بھی ہے کہ کہیں کی نیشنلٹی کوئی آدمی نہ لے اور اس ملک میں جا کر جو قوانین، جو ان کے طریقے ہیں اس کے مطابق کچھ تھوڑا بہت آگے پیچھے بھی ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا نیشنلٹی تو اس کی ہے نہیں، اس انسان کی تو جنرلی جو قوانین ہیں بس اس پہ نافذ ہوں گے، باقی خاص کچھ قوانین ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ مثلا ہم اسے آرمی میں نہیں لے جا سکتے کہیں بھی، ہم اس کو مجبور نہیں کر سکتے کہ ہماری خاطر جا کر لڑے کہیں، لیکن جب وہ سٹیزن شپ اس کی اختیار کر لیتا ہے تو پھر تو حکومت کہتی ہے کہ تم نے سوچ سمجھ کے کام کیا ہوتا نا، یا وہ پیدا وہیں ہوتا ہے اور اس کا پاسپورٹ یہ چیزیں بن جاتی ہیں تو پھر وہ ان کا اپنا سٹیزن ہے، جب سٹیزن ہے تو اس پہ ساری وہ چیزیں لاگو ہو جائیں گی جو کہ ہوا کرتی ہیں۔ اسی طرح اسلام کو قبول کوئی کر لے اور پھر کہے کہ میں اب اس کے احکامات پہ عمل نہیں کرتا تو اس پہ جبر کرنا جائز ہے، درست۔ اور اسی کی انتہا یہ ہے کہ حکومت
اپنے معاشرے میں اسلام کو نافذ کرے گی، لوگوں کو مجبور کرے گی کہ وہ اللہ کے دین پہ عمل کریں، ان کی اصلاح کے لیے جس طرح دنیا میں ان کی فلاح و بہبود کے لیے حکومت قانون بناتی ہیں، اسی طرح ان کی آخرت درست کرنے کے لیے بھی حکومت جبر کرے گی۔ اور اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی نجی زندگی میں، اپنے گھر میں مناسب حد تک یہ بات کر سکتا ہے، جس سے گھر کا ماحول یہ چیزیں خراب نہ ہو، جیسے بچوں کو تعلیم دینا، تربیت دینا کہ ضرور تم نماز پڑھو، یہ اگرچہ بہت چھوٹے درجے کی چیز ہے، لیکن یہ کہ ساری چیزیں اسی ضمن میں آتی ہیں کہ وہ دین کو نافذ کرنا ہے۔ وہی چیز یہاں ہے، پہلے یہ مسلمان ہو گئے تھے، اللہ نے فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اور ہم نے پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا اور ہم نے کہا اس پہ عمل کرتے ہو یا نہیں؟ کرو اس پہ عمل مضبوطی سے۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو ما فیہ، جو کچھ کے تورات میں ہے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، یعنی حقیقت میں تم متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے اگر تم تورات پر عمل کرو۔ وَاذْكُرُوا سے بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یاد کرو، تو یاد کرنا تورات کا، یعنی وہ کہتے ہیں تورات کا حفظ بھی اس میں شامل ہے کہ انہیں اپنے اس دور میں حکم ہوا ہوگا کہ تم تورات کو بھی زبانی یاد کرو یا اس کے ذریعے اللہ کو یاد کرو۔ بعض حضرات نے اس سے مراد دی ہے، نصفی رحمت اللہ علیہ نے انہی آیات میں ایک جگہ یہ لکھا ہے ثم تولیتم، پھر تم اس سے پھر گئے، واللہ منہ پھیر لیا، ثم تولیتم تم پھر گئے اس سے، من بعد ذالک جبکہ یہ واقعہ گزر گیا، اس کے بعد جو ہی وہ پہاڑ ہٹا تم نے پھر وہی روش شروع کر دی، وہی کچھ کرنا شروع کر دیا کہ جب تک جبر تھا تب تک ٹھیک رہے، اور جبر جب ختم ہوا ہے تو تم نے اپنی وہی روش اپنا لی۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، جب تک کوئی سر پہ مصیبت پڑی رہے اللہ کے ساتھ تعلق قائم رہا، اور جو ہی وہ مصیبت دور ہو گئی بس اس کے بعد ہٹ کے۔ کفار مکہ بھی کہتے تھے کہ اگر تم واقعی خدا کے رسول ہو تو تمہارے ساتھ ایک فرشتہ کیوں نہیں آ جاتا، یعنی مطلب ہم نہیں مانیں گے، فرشتہ ہو جو ہر بات پہ جوتا ایک ٹکاتا رہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی یہ بات مانو، ان کی یہ بات مانو، ان کی یہ بات مانو۔ تو ارشاد فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، فضل اللہ کا انعام، اللہ تعالی کی مہربانی، اس کی عنایت یہ تم پر نہ ہوتی، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی۔ رحمت اور فضل میں فرق کیا گیا ہے، کہتے ہیں کہ رحمت عام ہے کہ ساری دنیا پہ ہی ہوتی ہے، تم پر بھی ہوئی، اور فضل خدا کی خاص مہربانی ہے کہ اللہ کی خاص مہربانی ہوئی کہ اس نے تمہاری حفاظت کی۔ رحمت تو باقی ساری چیزیں بھی اس میں شامل ہیں، اور فضل سے مراد حفاظت ہو گئی کہ اگر اللہ نے حفاظت نہ کی ہوتی اور حفاظت کر کے اس کے بعد رحمت نہ کی ہوتی، مثلاً حفاظت تو یہ بھی ہے کہ فرض کیجئے کہیں فائرنگ ہو رہی ہے اور آپ نے اپنے خاندان کو گھر میں جمع کر لیا، محفوظ کر لیا، حفاظت تو ہو گئی۔ اب اس کے بعد اس حفاظت چار دیواری کے اندر ان کا کھانا پینا، دیگر ضروریات زندگی، یہ کیا ہوگا؟ یہ مزید رحمت ان کے ساتھ احسان کی بات ہوگی۔ تو کہا کہ اگر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم خسارے میں چلے گئے تھے، تمہارا خسارہ ہو جاتا، خسارے کا مطلب مٹا دیے جاتے، ختم کر دیے جاتے، دنیا سے ہی تمہیں فنا کر دیتے۔ اللہ نے باوجود اتنی بڑی نافرمانی کے کہ پہاڑ آیا تو تم نے مان لیا، پہاڑ ہٹا تو تم نے ماننا چھوڑ دیا، یہ خدا کی باتوں کے ساتھ ایک طرح کا مذاق تھا، لیکن اللہ نے اس کے باوجود تمہارے ساتھ احسان کیا۔ ایک بات ہو گئی۔ اس کے بعد یہاں پہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور تم یہ جانتے ہو۔ اساتذہ تو یہ کہتے تھے، جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ کہتے تھے پہلی جو اوپر سے ان کی حرکت شروع ہو رہی ہے یہ ساری چلی جا رہی ہے، اور 66 نمبر آیت کے بعد دوسری شروع ہوتی ہے 67 نمبر آیت سے، ہے نا، ایسے کل بتایا تھا۔ لیکن خیال یہ آتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے کہ پہاڑ اٹھایا اور اس طرح کیا،
یہ ایک ان کی حرکت ہے اور یہ دوسری ان کی حرکت ہے، تو یہ بالکل ذاتی طور پہ خیال آتا ہے، اس حادثہ نے یہ نہیں کہا تھا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر اسے الگ مان لیا جائے تو یہ دوسری ان کی حرکت ہے جس حرکت پہ اللہ تعالی نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. یہ دوسری خباثت ہے، دوسری شرارت ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور تم اچھی طرح جانتے ہو. لام کا لفظ لائے لغت کے اعتبار سے ضروری کے معنی میں آ گیا، اور قد جب ماضی پر آ جائے قد کا لفظ تو یہ قسم کے معنی میں آ جاتا ہے عربوں میں، یعنی ضرور بالضرور تم جانتے ہو. اور آسان ترجمہ کریں تو قسم ہے تم جانتے ہو، اس چیز کو ضرور جانتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی تاکید سے جو بات کی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کے بنی اسرائیل میں سب جانتے تھے، کوئی زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، صرف اشارہ ہی کافی تھا کہ جو کچھ ہوا تھا. جیسے آج کے زمانے میں اور آج سے شاید 10 سال بعد بھی صرف اشارہ ہی کافی ہے کہ جو کچھ 9/11 میں ہوا تھا، کوئی تفصیل کی ضرورت ہی نہیں. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور اچھی طرح خوب جانتے ہو تم ان لوگوں کو نَعْتَدَوْا جنہوں نے حد سے بڑھ گئے، زیادتی کی، منکم تم میں سے، اے بنی اسرائیل تم ان کو اچھی طرح جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی، پھر سب ہفتے کے دن کے بارے میں. سب کہتے ہیں تعطل کو. تعطل کا مطلب بیکاری، جس دن کوئی کام نہ ہو، چھٹی. چھٹی کے دن تم نے کیا کیا؟ عام طور پر تو رائے یہی ہے کہ ہفتے کے دن، اور یوم السبت کہتے ہیں ہفتے کو. ایک تحقیق آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کی تشریح نہیں، وقت بھی نہیں اتنا. انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے. ہم نے حدیث لوگوں سے پڑھی ہے، ان کے وہ استاد تھے. یعنی حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد تھے وہ ہمارے استاد تھے. وہ کہتے ہیں حضرت یہ فرماتے تھے صحیح بخاری پڑھاتے ہوئے کہ یوم السبت سے مراد ہفتے کا دن نہیں. یہ اس لیے آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ ممکن ہے کبھی آپ کتابیں پڑھیں تو کہیں یہ چیز مل جائے شاید. وہ کہتے تھے یوم السبت سے مراد چھٹی کا دن ہے، اور چھٹی کا دن کوئی بھی ہو سکتا تھا، ضروری نہیں کہ ہفتہ ہی ہو. اور دلیل اس کی وجہ دیتے تھے کہ یہ یوم السبت اور یوم الاحد اور یوم الاثنین، ہفتہ، اتوار، سوموار، اور یہ جو دن ہیں وہ کہتے تھے یہ دنوں کے نام تو بعد میں شروع ہوئے، اور بنی اسرائیل نے اپنی تاریخ میں اتفاق ایسا ہے کہ بعد میں ہفتے ہی کا دن چھٹی کے لیے رکھ لیا. تو اس لیے یوم السبت کو لوگ ہفتہ کہنے لگے، ہفتے کے لیے یوم السبت کا لفظ استعمال کرنے لگے، وگرنہ اصل میں جو بھی چھٹی کا دن ان کا ہوگا ہفتے میں ایک دن ہوتا ہوگا. یہ ان کی تحقیق تھی. لیکن عام طور پر محدثین اور مفسرین اس سے یوم السبت سے ہفتے کا دن مراد دیتے ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہفتے کے دن یاد کرو کیا ہوا تھا، اور تم اچھی طرح جانتے ہو وہ ہفتے کا دن. تو آ گیا ذہن میں سب یہودیوں کے، بنی اسرائیل کے، کہ ہاں ہفتے کے دن یہ چیز ہوئی تھی. ہوا کیا؟ اللہ تعالی نے منع کر دیا اور کہا کہ جو چھٹی کا تعطیل کا دن ہے یا ہفتے کا دن ہے، اس دن صرف میری عبادت کرنی ہے، اور وقت اس کا شروع ہو جائے گا جمعے کو جب سورج ڈوبتا ہے، اس سے لے کر ہفتے کی رات تک جب ہفتے کا سورج ڈوبتا ہے. 24 گھنٹے کوئی کام نہیں کرنا. بائبل میں بھی ہے کہ جو بھی، بائبل میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو بھی اس پاک دن میں کوئی کام کرے اسے قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے. یہ اب بھی ہے عبادت اس کی. یہ چیز عیسائیوں میں بھی تھی، عیسائیوں نے اتوار کا دن، اور یہی چیز مسلمانوں میں بھی ہے. لیکن مسلمانوں میں اللہ نے وقت تھوڑا کر دیا، اور وہ وقت ہے جمعے کے دن پہلی آذان جب ہوتی ہے اس سے لے کے نماز کے بعد تک کا. اسی لیے جمعے کے دن پہلی آذان کے بعد کوئی بھی دنیا کا کام وہ حرام ہے، منع ہے، کبیرہ گناہ ہے. وہ کہتے ہیں مت کرو.
حتیٰ کہ اگر کسی انسان نے سودا کر لیا، جمعے کی پہلی آذان ہوئی فرض کیجئے 12:30 فرض کیجئے، اور اس نے کسی مکان اور گاڑی کا سودا کر لیا، کسی چیز کا 1:15 بجے کر لیا، 1 بجے کر لیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس بیع کو، اس سودے کو ختم کیا جائے اور نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ قائم کیا جائے کہ ہاں بھئی یہ کیا ہے، تم کتنے کی بیچ رہے ہو، ہم کتنے کی خرید رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پہلی آذان کے بعد سے لے کے جمعے کی نماز سے فارغ ہونے تک کوئی کام نہیں ہے سوائے نماز کی تیاری کے۔ اسی لیے جو اچھے لوگ تھے محققین، وہ لوگ جمعے کی پہلی آذان اور اس کے بعد 15-20 منٹ ہی بس دیتے تھے کہ وضو کر لے، جس نے غسل کرنا ہے غسل کر لے، مسجد آئے نماز پڑھے، وہ اتنے لمبے وقفے کرتے ہی نہیں تھے۔ اور اب بھی ہندوستان میں کئی جگہ ہمیں یہ دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ پہلی آذان ہوتی ہے، اس کے بعد اتنا ہی وقفہ ہوتا ہے کہ کوئی وضو کر لے، سنتیں پڑھ لے، اور پھر دوسری آذان خطبہ ہوا، بس نماز پڑھ لی، اور نماز کے بعد واعظ ہوتا ہے، نماز کے بعد تقریریں ہوتی ہیں، پھر جس نے بیٹھنا ہے بیٹھے، نہیں بیٹھنا نہ بیٹھے۔ اور پاکستان میں اس کا الٹا رواج چل پڑا ہے کہ وہ کرتے ہیں 12:30 پہلی آذان ہو گئی، اب اس کے بعد جو تقریر شروع ہوگی تو 1:30 بجے 2 بجے تک 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، اس 1.5 گھنٹے میں کوئی کرے کیا؟ تقریر سننے آئے تو وہاں تو ساری پالیٹکس ہے، انٹرنیشنل، وہ بھی اس سے تو کم بات نہیں نا، اس سے کم تو مسلمانوں کے لیے سوٹیبل ہی نہیں ہے۔ یہ ہے حال۔ تو حد یہ ہے کہ ابھی اس سفر سے پہلے ایک جگہ جانا تھا، تانگے میں ایک جگہ بیٹھ گئے، تو بڑے عرصے کے بعد، بڑی مدت کے بعد، تو وہ تانگے والا گھوڑا چلا رہا ہے اور مجھے کہتا ہے مولوی صاحب یہ بش نے جو کچھ کیا ہے نا ٹھیک نہیں کیا۔ ہم حیران کہ سبحان اللہ، تانگا اور گھوڑا چلا رہا ہے، اردو بولنی نہیں آتی اور بش پہ تبصرہ ہو رہا ہے کہ جو کچھ کیا ہے ٹھیک نہیں ہے۔ انٹرنیشنل لیول سے کم تو مسلمانوں میں بات نہ ہوئی صاحب، چاہے انہیں یہ بھی نہ پتا ہو کہ پالیسیز بنتی، کہتے ہیں پالیسی بنانا تو دور کی بات صاحب، کچھ نہ پتا ہو، لیکن بات کرنی ہے ایسی انٹرنیشنل لیول، سٹینڈرڈ ایسا ہے۔ تو ممبر سے جب 1.5 گھنٹہ سوائے پالیٹکس کے اور سوائے اس کے کہ فلاں گمراہ اور فلاں ایسا اور فلاں ایسا، جب کچھ نہ ملے لوگ کریں کیا؟ اس لیے جمعے کی نماز احتیاط کرنی چاہیے اس میں کہ پہلی آذان اور نماز کے درمیان زیادہ وقفہ رکھا ہی نہ جائے، بس اتنا ہی وقفہ ہو کہ لوگ آئیں اور آ کے سنتیں پڑھیں اور وضو کرنا ہے جس نے غسل کرنا ہے کر کے آ جائے، 15-20 منٹ بس اس کے لیے کافی ہیں، اس سے زیادہ نہ دے، وگرنہ مسجد کی کمیٹی گناہ گار ہوگی، لوگ تو ہوں گے ہی ہوں گے، یہ بھی گناہ گار ہوں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے جو اتنا طویل وقفہ دیا، شرعن مسئلہ یہی ہے، نہ یہ نماز دیر سے کریں، نہ لوگوں کو ایسا موقع ملے، جب یہ کریں گے تو لوگوں کو بھی موقع ملے گا نا۔ تو اس لیے یہ جو جمعہ ہے اس کا جو وقت ہے یہ مسلمانوں کے لیے بھی ایسا ہی کہ اس میں کوئی کام نہ کرے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے متعلق فرمایا کہ 2 آدمی باتیں کر رہے ہیں اور تیسرے نے کہا نہ بات کرو، تو آپ نے فرمایا اس نے بھی غلط حرکت کی، یہ سارا وقت ہے ہی خدا کی عبادت کے لیے۔ کیا بات؟ یہ تو خطبے کی باتیں آ جائیں گی، سورہ جمعہ بھی آئے گی انشاءاللہ پڑھیں گے، خطبہ بھی ضروری ہے، فرض ہے، وہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اچھا، تو مسلمانوں میں یہ وقفہ اللہ نے کر دیا۔ ایک اور حدیث سے بھی اس پہ روشنی پڑتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہاری اور تم سے پہلی امتوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے مزدور رکھا اور صبح سے لے کے ظہر تک اس سے کام کرایا اور اسے اس کی اجرت دے دی، تو اسے دوسرے مزدور کی ضرورت پیش آئی تو اس نے ظہر سے لے کے عصر تک کا کام کرایا، پھر اسے اجرت دے دی، پھر اس نے تیسرے مزدور کو رکھا اور عصر سے مغرب تک اس نے کام کرایا اور دوہری اجرت دی، ڈبل۔ تو جو پہلے 2 مزدور تھے انہوں نے اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ اس نے کام ہم سے تھوڑا کیا ہے، عصر سے مغرب تک کم وقفہ ہوتا ہے نا، اور پیسے اسے دگنے ملے ہیں،
تو مالک نے کہا کیا میں نے تم پہ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے؟ ان کا نہیں. تو اس نے کہا وہ میرا انصاف تھا اور یہ میری رحمت ہے کہ میں نے انہیں اس مزدور کو تھوڑے وقت میں زیادہ پیسے دے دیے، یہ میری رحمت ہے، ڈبل اجرت مل گئی. اور آپ نے فرمایا وہ پہلے یہودی تھے اور دوسرے عیسائی تھے اور تیسرے تم لوگ، یہ امت. اس حدیث سے آپ دیکھیے مجتہدین سوچتے کیسے ہیں، اجتہاد کیسے ہوتا ہے. یہ حدیث ہر آدمی سنتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بڑی تعریف ہے بھی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے جب اس حدیث کو سنا تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہر اور عصر کے درمیان زیادہ وقت ہوگا بنسبت اس وقت کے جو عصر سے مغرب تک ہے، تو یہ حدیث ٹھیک ہوگی نا. تو انہوں نے کہا ظہر سے عصر زیادہ وقت رکھو اور عصر سے مغرب کم وقت رکھو، تب جا کر اس حدیث کے مطابق ہوتا ہے. مجتہدین ایسے سوچتے ہیں، ایک خاص دماغ ہے نا قانونی، تو قانونی پہلوؤں پر زیادہ غور کرتے ہیں. تو بہرحال مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہوا کہ تم جمعے کے دن بس عبادت کرنی ہے اور اب جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے. اس امت کے حالات میں جن چیزوں کو دخل ہے نا اس امت کی تباہی میں، اس میں سے یہ چیزیں ہیں کہ جو خالص عبادت کا وقت تھا یہ اس وقت کو بھی دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور خدا کا گھر بیت اللہ کی جو تعظیم ہونی چاہیے تھی اس تعظیم میں بڑی کمی آ گئی. حج پہ آپ میں سے کچھ لوگ اب بھی جا رہے ہیں، جاتے رہتے ہیں کچھ لوگ، جو خدا کے گھر کی عزت، احترام، اس کا شرف اور جو کچھ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں رہا. اتنی آوازیں، شور، دھکم پہل، کیا کچھ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں مجموعی حالات پر بڑا غلط اثر ڈالتی. تو ارشاد فرمایا یہاں کہ تم جانتے ہو ہفتے کے دن کیا ہوا. اب انہوں نے کیا کیا؟ اللہ نے منع کیا تھا ہفتے کے دن ایسے. یہی چیز سورہ اعراف میں ذرا سی تفصیل سے آئی ہے، وہاں چلیں گے تو وہاں انشاءاللہ پڑھ لیں گے. اور امتحان اللہ کی طرف سے ہو گیا، اور امتحان یہ ہوا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں سامنے آ جاتی تھیں اور ہفتے کے علاوہ سامنے نہیں آتی تھی. امتحان تو پھر ایسے ہی ہوتے ہیں، نہ کرتے خدا کی نافرمانی، نہ امتحانات میں پڑتے. تو یہ مختلف حربے استعمال کرتے تھے. گڑھے کھود لیے ساحل پہ اور چھوٹی چھوٹی نالیاں اس میں بنا لیتے تھے. ہفتے کے دن وہ نالیاں کھول دیتے تھے، جمعے کے دن، ہفتے کے دن جب مچھلیاں اس میں آ جاتی تھیں تو جا کر بند کر دیتے تھے ان نالیوں کو. اب مچھلی واپس سمندر میں تو جا نہیں سکتی، اور اتوار کے دن جا کے نکال لیتے تھے. کہتے تھے اتوار کے دن کا شکار ہے، ہفتے کا تھوڑا ہی. یہی لے کرتے تھے. اور اسی طرح ڈوری پھینک دی اور اسے باندھ دیا کسی چیز سے. مچھلی نے جب نگل لیا تو ڈورا تو بندھا ہوا ہے، وہ مچھلی تڑپ رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ اتوار کے دن جا کے مچھلی کو نکال لیں گے. تو ہیلے جو لوگ کرتے ہیں دو طرح کے. ایک تو ہیلا اس لیے کیا جاتا ہے کہ کسی آدمی کا حق غصب ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، اس کو کسی طرح سے واپس دلایا جائے. یہ شرعاً درست بھی ہے. 23ویں پارے میں اس کا تذکرہ بھی آتا ہے، انشاءاللہ بات وہاں پہ پہنچی تو ہوگی. اور ایک ہیلا اس لیے کیا جاتا ہے کہ شریعت کا حق ختم کیا جائے. یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. کوئی بھی آدمی اگر ایسا ہیلا کرے جس سے کسی کا حق ساقط ہوتا ہو، کسی کا حق مارا جاتا ہو، یہ حرام کاموں میں سے ایک کام ہے، اور اللہ کے یہاں اس پہ گرفت بھی ہے، عذاب بھی. تو یہ ہیلا یہ ایسے کرتے تھے. اللہ تعالی نے فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان سے کہا عبادت کے دن میں ایسی حرکتیں کرتے ہو، کونوا قردۃ، بندر بن جاؤ، خاسئین، دھتکارے ہوئے، رسوا کیے ہوئے. خسا، کسی چیز کو نفرت سے ہٹا دینا. قال اخسؤ، ایک جگہ آیا قرآن پاک میں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل جہنم سے ہم کہیں گے چلے جاؤ تم یہاں سے. یہ ہے خاسئین. تو ارشاد فرمایا یہ مسخ ہوا ہے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں. اور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ اب جو کہا جاتا ہے وہ 973 قبل مسیح کا زمانہ گنا جاتا ہے، کہ ان کی جو حکومت تھی وہ 1013 تک قائم رہی ہے. 973 قبل مسیح سے لے کے اور 1013 تک. کتنا عرصہ ہوا؟ 40 سال تقریباً.
1013 سے 973، جی الٹا چلیں گے، 40 برس ہوئے، اتنے سال ان کی حکومت رہی ہے، اور اس دوران یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ایلا ایک جگہ تھی، یہ وہ جگہ ہے جس کو اب بائبل میں آج اگر دیکھیں گے آپ تو ایلات کے نام سے ملے گی، اور اگر مشرق وسطیٰ کا نقشہ دیکھیں تو وہاں پر عقبہ کے نام سے ملے گی۔ یہ جو خلیج عقبہ، بہت مشہور خلیج عقبہ بندرگاہ ہے نا، اس کے کنارے پہ واقعہ یہ پیش آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی تو بہت بات کا، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کی۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہا کہ بندر بن جاؤ، اور یہ بندر جو تھے مسخ ہو گئے، 3 جماعتیں پیدا ہو گئیں۔ ایک جماعت ایسی تھی جو انہیں روکتی تھی کہ یہ حرکتیں نہ کرو، اللہ کے دین کے ساتھ مذاق ہے، اس کھیلنے کو چھوڑ، اور ایک وہ تھے جو یہ، اور تیسرے وہ تھے جو کہتے تھے اس قوم نے تباہ ہونا ہی ہے، انہوں نے برباد ہونا ہی ہے، کیوں خام خواہ اپنا سر کھپاتے ہو ان کے ساتھ، ان کا انجام تباہی کا۔ تو بچے وہی لوگ جن لوگوں نے تلقین کی، نصیحت کی، منع کیا کہ یہ کام نہ کرو، اللہ کے دین کے خلاف چل جاتی ہے بات۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب کوئی برائی دیکھے تو اپنی حد تک کہہ دینا چاہیے کہ یہ کام غلط ہے، نہ کرو، باقی کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا اس کا اپنا مسئلہ۔ روح المعانی نے اس موقع پر 2 چیزیں اچھی لکھی ہیں۔ ایک چیز تو انہوں نے یہ لکھی ہے کہ عبادت کو اللہ نے ایک خاص وقت کے ساتھ مخصوص کر دیا کہ ہفتے کے دن ایک خاص وقت ہو گیا نا، اور ہیت بھی بتا دی کہ ایسے عبادت کرنی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جس عبادت کو اللہ نے جس ہیت کے ساتھ مخصوص کر دیا، جب وہ اس کی رعایت نہیں کرتا، جب اس طرح عبادت نہیں کرتا، تو پھر اندر جو استعداد ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، نور ضائع ہو جاتا ہے۔ مثلا نماز کو اللہ نے بتا دیا کہ اتنے سے اتنے وقت میں پڑھنی ہے، تو اب وہ اس کو قضا کر دیتا ہے، تو وہ جو اندر نور ہے، ہدایت کا نور ہے، اس میں فرق پڑ جاتا ہے، اور مانوی طور پر انسان پر جس جانور کی حیثیت غالب آتی ہے، آدمی اسی طرح کا ہو جاتا ہے۔ ظاہر میں اس امت میں مسخ نہیں رہا، کوئی بھی کام کرتا رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا میری امت پہ مسخ نہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے اللہ سے 3 دعائیں مانگی تھیں، اور 2 دعائیں اللہ تعالی نے میری قبول فرما لی۔ ایک تو میں نے یہ کہا تھا کہ میری پوری امت مجموعی طور پر قحط سے ہلاک نہ ہو، تم اس سے فرمایا ٹھیک، اور میں نے کہا ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی شکلیں، چہرے نہ تبدیل کیے جائیں، فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، اور میں نے کہا انہیں اتحاد دے دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں ہوگا۔ اور ایک جگہ آیا ہے کہ یہ خود ہی ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے کافی، ایک روایت میں یہ بھی آیا۔ تو وہ جو مسخ ہے نا، چہروں کا بدلنا، وہ تو رہا نہیں، لیکن جس آدمی پر جس جانور کی کیفیت کا غلبہ ہوتا ہے، اہل نظر اس کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے مل جائیں گے جو لوگوں کو مختلف حیثیتوں سے دیکھتے ہیں کہ کسی انسان پہ فضول کاموں کا غلبہ ہے، ہر جگہ شرارت، ہر جگہ اچھل کود، بیکار میں لوگوں کو تنگ کرنا، خام خواہ اللہ کی مخلوق کو ستانا۔ وہ کہتے ہیں ظاہر میں تو انسان ہے لیکن حقیقت میں بندر ہو گیا، کیونکہ اس کا کام یہی ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کو تکلیف پہنچانا جن لوگوں نے احسان کیا ہوا ہو، جنہوں نے ہمیشہ خیال رکھا ہے، احسان کیا ہے، انہیں ہی ڈسنے لگ جانا اور انہی کی پریشانی کا موجب بننا، اور وقت جانے نہ دینا ہاتھ سے اور ان لوگوں کو کاٹنا۔ وہ کہتے ہیں ظاہر میں تو انسان ہے لیکن حقیقت میں بچھو ہو گیا ہے، اس کی حالت، اس کی فطرت ایسی تبدیل ہوگی۔ تو مختلف لوگوں کو، اہل اللہ کو جو جانور نظر آتے تھے نا، وہ یہی بات تھی کہ انسان ظاہر میں رہ گیا ہے، حقیقت میں انسانی وجود ختم ہو جاتا ہے۔ صاحب المعانی نے اس جگہ اس پہ بڑی اچھی باتیں لکھی۔ یہ تو ہوئی پہلی چیز، اس کو مان لیں، یا یہ کہ جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ دوسری ان کے آباء و اجداد، فجعلناها، سو ہم نے کیا، ہا
ضمیر لوٹ رہی ہے کدھر، کس چیز کو؟ ہم نے کیا اس مسخ کو، یہ جو چہرے ان کے بدل دیے تھے، یا تو یہ ہے کہ اس سے مراد ہے اس مسخ کو، یا یہ کہ اس امت کو یہ جو بندر بنا دیے گئے تھے ان کو نکالن، عبرت کا سامان بنا دیا۔ نکال وہ چیز جسے دیکھ کر دوسرا عبرت حاصل کرے، دوسرا آدمی سیکھے۔ اس لیے اچھے لوگ وہی ہوتے ہیں جو دوسروں کے حالات کو دیکھ کے عبرت حاصل کریں، خود عبرت نہ بن جائیں۔ دیکھتا رہے انسان آنکھیں کھول کے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو پھر آدمی حقیقت کی زندگی بسر کرتا ہے نا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک بات 40 ہجری کے قریب کہی تھی، اور اب 1424 آ گئی ہے۔ سوچتے ہیں 1425 آ گئی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات یہ کہے ہوئے پونے یعنی تقریباً 1500 برس سمجھ لیں اتنا گزر گیا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات اب بھی 100% درست معلوم ہوتی ہے۔ کبھی کبھی سوچتے ہیں شاید پیچھے جو تاریخ گزری ہوگی اس میں بھی یہ بات ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو تمہاری نصیحت کی بات کرتا ہے دھیمے لہجے میں، نرمی سے، اس کی تم نہیں سنتے۔ وَأَنْتُمْ أَتْبَاعُ كُلَّ نَاعِقٍ، اور جو آدمی چیخ چیخ کے بولنا جانتا ہو اور شور مچا سکتا ہو اور جذبات کی بات کرتا ہو، اس کے پیچھے چل پڑتے۔ اپنے متعلق فرماتے تھے کہ میں مطلب نرمی سے بات کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں، میری نہیں مانتے، اور میرے مخالفین جو جذباتی تقریریں کرتے ہیں اور جو چیخ چیخ کے نائک کا ایک مطلب یہ ہے کہ جانوروں پر جو مقرر ہوتا ہے نا، تو جانوروں کی نگرانی کے لیے تو اسے چیخنا پڑتا ہے، ڈنڈے سے کام چلانا پڑتا ہے، غصہ بھی اسے آتا ہے، تو فرمایا تم ان کی مانتے ہو، میری نہیں مانتے۔ اب بھی یہ بات ہے، مقرر کوئی کھڑا ہو جائے اور وہ جذباتی تقریر کرے کہ اتنوں کو مارنا ہے، یہ قتل کرنا ہے، یہ چیز ہو گئی، مسلمان ایسے پٹ گئے، ایسے لوگ کہتے ہیں بھئی واقعی حقیقی لیڈر تو یہ ہے۔ اور کوئی کہے کہ ان مسلمانوں کو ذرا ہوش ملاؤ، سنبھالو انہیں کو کوئی تعلیم حاصل کریں، کوئی پڑھیں، پہلے جن قوموں سے ٹکر لینی ہے سائنس، ٹیکنالوجی، دنیاوی علوم میں کسی لیول، کسی درجے تک تو پہنچیں، وہ انہیں نہیں راس آتا۔ راس وہ آتا ہے جو جذباتی باتیں کرے اور تقریریں کرے، یہ ہے۔ تو مانوی طور پہ مسخ ہوتا ہے، لوگ پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ مثال بن جاتے ہیں دوسروں کی عبرت کے لیے۔ اللہ نے فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا، ہم نے انہیں کیا کیا؟ عبرت کا سامان بنا دیا، لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، ان کے لیے جو ان کے سامنے تھے۔ سامنے سے مراد اس زمانے کے لوگ جو معاصرین تھے ان بندروں کے، ان کے لیے بڑی عبرت کا سامان تھا وہ۔ وَمَا خَلْفَهَا، اور جو ان کے بعد آنے والی قومیں ہیں، جو ان کے بعد آنے والی امتیں ہیں، ان کے لیے بھی ہم نے یہ عبرت کا سامان بنا دیا کہ تم سوچو خدا کی نافرمانی کہاں تک لے جاتی ہے۔ وَمَوْعِظَةً، اور یہ نصیحت حاصل کرنے کی چیز ہے، للمتقین، ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، کہ وہ اپنے آپ کو حدود کا پابند رکھیں، جانور پنا نہ آئے زندگی میں، جانوروں جیسی زندگی نہیں ہونی چاہیے۔ اور زندگی جب نہج پہ نہیں ہوتی تو پھر جانور پنا اس میں آ ہی جاتا ہے، پابند نہیں نہ ہوتا، کسی چیز سے بندھا ہوا نہیں نہ ہوتا، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جانور پنا اس میں آ جاتا ہے۔ مومن کی زندگی بڑی منظم زندگی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی چیزوں کی تعلیم دی ہے مومن کی زندگی میں، اس میں نظم ہے، ضبط ہے۔ مثلا کھانا پینا ہے، کیا چیز کھانی ہے، کتنی کھانی ہے، کیا مقدار ہونی چاہیے۔ اسی طرح سونا ہے، اس کا بھی کوئی قاعدہ مقرر ہے کہ کتنا سونا ہے، کتنی نیند مناسب ہے، اور کتنی نیند کے بعد اٹھ جانا چاہیے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں۔ لیکن جب زندگی میں نظم نہ رہے انسان کی تو پھر بڑا صورتحال بڑی تکلیف دہ ہو جاتی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا اس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام